السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تجربے کی بات۔ جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں، جہاں پر میں نماز پڑھاتا ہوں، آج سے 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک بچہ نماز میں یعنی کہ مسجد کے اندر بات کر رہا تھا، اور ایک شخص نے اس بچے کو ایک تھپڑ مار دیا اور اس کو ڈانٹا کہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہیں تم لوگ، تم لوگ کو کون آنے بولتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے تھوڑا سا معذرت چاہوں گا، راستے پہ بالکل مین روڈ پہ گھر ہے، تو دکان ہے، تو آواز جاری ہوگی۔ تو اس بچے کو مارا۔ اب اس مارنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے کو کل اس کا دادا لے کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ بچہ آ نہیں رہا تھا۔ سمجھانے کے بعد، لاکھ دلار اور پیار کرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے کسی طرح سے مسجد تک پہنچا، اور جب وہ مسجد تک پہنچ گیا تو مسجد کے سیڑھی پر اب قدم نہیں رکھ رہا وہ۔ اس کے دادا بھی بولا، پھر میں نے بھی ان سے کہا، ہاتھ پکڑ کر کے اوپر کیا، تو وہ بچہ اوپر گیا۔ پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے اسے وضو کروایا گیا، اور وضو کرنے کے بعد بھی بچہ جو ہے سیڑھی پر ہی کھڑا ہے، اندر نہیں جا رہا ہے۔ پھر بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے، بچے کا ہاتھ میں پکڑ کر کے پھر اس کے اندر لے کر کے گیا۔ تو اب دیکھیے بچے کو ڈانٹنے سے اور مارنے سے کیا نقصان ہوا۔ اب جس دن سے اس بچے کو ڈانٹ پڑی اور ایک تھپڑ لگا، اس دن سے کل وہ یعنی کہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ کے آس پاس ہو گیا ہے، اور کل وہ بچہ کو جب مسجد لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ ہم مسجد جائیں گے تو ہمیں مارے گا۔ تو اگر اس طریقے سے سلوک اگر اپنے بچوں کے ہم ساتھ کریں گے تو پھر ہمارا مستقبل، ہمارا بھوش، ہمارا فیوچر کیسے بنے گا؟ کیونکہ آنے والا وقت میں وہی بچہ تو ہی ہمارا فیوچر ہے نا، بچہ ہی ہمارا بھوش ہے۔ اگر آج ہم اس کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں اور بچے کو ڈانٹتے ہیں، بولتے ہیں، تو اب بتائیے کل کو وہ مسجد کیسے آئے گا؟ جیسے 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہونے کے بعد یہ بچہ مسجد تک نہیں جانے کو تیار ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، تو اب ہماری پیڑھیاں، ہماری جو نسلیں ہیں، وہ کیسے مسجد تک پہنچے گی؟ اور ابھی کا تو ٹائم ہے سوشل میڈیا کا کہ ہر بچہ جو ہے موبائل اس کو چاہیے۔ اگر اس کو مسجد سے اور تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو پھر وہ بچہ سارا کا سارا موبائل میں ہی ٹائم لگائے گا، وہ سارا کا سارا وقت وہ اپنے موبائل میں ہی لگائے گا۔ تو اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بچے اگر مسجد جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا برداشت کیجئے، پیار محبت سے سمجھائیے۔ 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، 4 دن میں نہیں، ایک نہ ایک دن ضرور بچے کے اندر جب عقل آئے گی تو وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بچہ ہوتا کس لیے ہے؟ جب بچہ ہے تھوڑی سی وہ بدماشی نہ کرے، تھوڑا سا وہ شور نہ کرے، تو پھر بچہ کس نام کا ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے، اگر آپ کے گھر میں بچے ہوں گے تو جب جاتے ہیں تو بچے ہلہ کرتا، پریشان ہوتے ہیں، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جس دن بچے کی ایک بھی آواز نہ آئے اور آپ گھر سے باہر سے گھر کو آئیں، اور جب آپ کو گھر جب سناٹا لگے گا تو آپ ضرور کسی نہ کسی سے پوچھیے گا، چاہے اپنے ماں سے پوچھیے گا، چاہے اپنے بہن سے پوچھیے گا، یا اپنی بیوی سے پوچھیے گا، جو گھر میں رہے گا ان سے آپ پوچھیے گا کہ کیا بات ہے، بچے سب دکھ نہیں رہے ہیں، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، سناٹا ہے، یا کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ کو سوال مل جائے گا کہ بچے سب کہاں ہیں، کوئی دکھ نہیں رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بچہ اور بچی ایسی چیز ہے ہی جس سے آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑی سی پریشانی ہوگی، تھوڑا سا شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، تبھی تو وہ بچہ ہے نا۔ ورنہ اگر وہ سمجھدار ہوتا اور بالکل جہاں پر چپ رہنے کا وہاں نہیں بولتا، تو پھر سمجھ لیے کہ پھر وہ بچہ نام ہی کیوں ہے اس کا، پھر بچہ نام کیوں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بچے کو نہ مارا جائے، بچے کو نہ ڈانٹا جائے۔ پنجاب کے اندر ایک امام صاحب تھے جو رمضان مبارک کے اندر بچے جب مسجد گئے تھے تو ان کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ کیا بچپن میں آپ بھی کھیلا ہوگا، ہم نے بھی کھیلا ہے، ریل گاڑی چھک چھک چھک، یعنی کہ بچے جو ہے لائن میں لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چھک 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 کھیلتے ہیں ریل گاڑی۔ تو اس طریقے سے جب بچوں کا دل بہلایا جائے مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، تب بچوں کا دل جو ہے مائل ہوگا مدرسے کی طرف اور مسجد کی طرف۔ لیکن اگر ہم بچے کو ماریں گے، ڈانٹیں گے، تو پھر اس کا دل ادھر سے اور اٹھ جائے گا، مسجد کی طرف جانے میں ڈر پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی بچے رہیں تو مسجد کے اندر اگر آتا ہے تو تھوڑا سا برداشت کریں۔ اور تمام بچوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو
کہ جب مسجد کے اندر آپ جائیں اور جب بڑوں کے سامنے رہیں تو تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ رہیں، اور خاص طور سے مسجد کے اندر جب جائیں تو چپ چاپ بیٹھیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری باتوں سے آپ سہمت ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اب تک میری ویڈیو کو دیکھیں ہیں تو کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔